بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کے ترجمے اور اس کی مختصر سی تفسیر کی ابتدا کرتے ہیں سورہ الفاتحہ سے۔ سورہ الفاتحہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو کائنات کے سربستہ رازوں کو آشکار کرتا ہے، عقل کو جلا بخشتا ہے اور روح کو بیدار کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کے نور کو دیکھ سکتا ہے اور اپنی حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ وہ روحانی نسخہ ہے جو ہر درد کی دوا، ہر سوال کا جواب اور ہر مسافر کے لیے راہ کا چراغ ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں ایک ایسی حقیقت سے روشناس کراتی ہے جو انسان کی زندگی کا بنیادی نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بندگی۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس آیت کا جو اسٹرکچر ہے لیکزیکلی اور عربک لینگویج کے قواعد کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس میں جو ہے انسان جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ اپنے دل سے اور پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا نہ تو کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ اس لائق ہے کہ مشکل وقت میں اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یہ محض الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک عہد ہے، ایک اعلان ہے کہ ہمارا ہر سانس، ہر لمحہ، ہر ارادہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ جملہ بندگی کی انتہا ہے، جہاں انسان ہر سہارے، ہر جھوٹی امید، ہر فانی قوت سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہیں یا ہماری خواہشات، دنیاوی مقاصد اور نفسانی تمنائیں ہمارے معبود بن چکے ہیں؟ ایک سوال ہے کہ جس کا جواب ہمیں دینا ہے، اور اس سوال کے جواب میں ہی انسان کا وہ اخلاص پوشیدہ ہے کہ جس کے ذریعے اس کی بندگی کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں لگائی جاتی ہے۔ تو سچا بندہ وہی ہے جو خود کو فنا کر کے اللہ کی رضا میں اپنی زندگی کو کھپا دے۔ یہی وہ راز ہے جسے اللہ کے بندے حقیقی آزادی کہتے ہیں، وہ اللہ کے عباد مخلص لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دے ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہمیں گائیڈ کر، ہمیں اس ٹریک کے اوپر لے جا، یا ہمیں وہ توفیق عطا کر کے جس کے ذریعے ہم اس راستے کو جان سکیں، نہ صرف جان سکیں بلکہ اس راستے کو پا لیں، جسے قرآن نے سیدھا راستہ کا الصراط المستقیم کا، اور پھر ساتھ بتا بھی دیا کہ یہ راستہ جو ہے یہ جانا پہچانا ہے، اس کے اوپر اللہ کے بندے چل کر اپنی منزل کو پا چکے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہر مومن کی روح کی صدا ہے۔ ہر دن، ہر صلات میں، ہر نماز میں ہم اسی ہدایت کی طلب کرتے ہیں، لیکن کیا ہم، پھر سوال یہاں پہ ہے کہ کیا ہم واقعی اس ہدایت کے متلاشی ہیں، یا ہم صرف اپنی خواہشات کو ہدایت کا نام دے کر خود کو فریب دے رہے ہیں؟ ہدایت وہ روشنی ہے جو دل کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے، جو انسان کو ظاہر کے دھوکے سے نکال کر حقیقت کی گہرائیوں میں اتار دیتی ہے۔ وہی شخص ہدایت پاتا ہے جو اپنی عقل، اپنی خواہش، اپنے تعصبات کو چھوڑ کر سچائی کے سامنے جھک جائے۔ حقیقی ہدایت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف علم کا نام نہیں بلکہ عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ صرف عبادات نہیں بلکہ کردار کی تبدیلی بھی مانگتی ہے۔ یہ صرف زبان کا اقرار نہیں بلکہ دل کا انقلاب بھی یہاں پہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ہدایت وہی پا سکتا ہے جس کا دل جھکنے کو تیار ہو، جو اپنے نفس کی ضد اور تکبر کو چھوڑ کر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دے۔
وہ یہی ہدایت انبیاء اولیاء اور سچے مومنوں کا راستہ ہے جس کی طلب خود اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ دراصل راہ مستقیم اور بصیرت کی روشنی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جن پر اللہ کا کرم ہوا، جن کی طرف اللہ متوجہ ہوا، جن لوگوں سے اللہ کو محبت، جن لوگوں کو اللہ نے چاہا، جن لوگوں کو اپنے پسندیدہ گروہ میں شامل کیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو حق کے لیے وقف کیا، جو سچائی کے مسافر بنے، جنہوں نے حق کے لیے قربانیاں دیں، جنہوں نے دنیاوی لذات کو چھوڑ کر آخرت کی روشنی کو اپنایا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو حق جان کر بھی اسے چھوڑ دیا یا پھر اپنی جہالت میں بھٹکتے رہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ کہ جن پر اے اللہ تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کا جو بھٹک گئے۔ تو یہ ایک عظیم وارننگ ہے کہ ہر شخص جو حق کو دیکھ کر بھی اس سے روگردانی کرے، وہ خود پر اللہ کا غضب مسلط کر لیتا ہے۔ جو اپنے عقل کو تعصبات کے پردوں میں لپیٹ لے، وہ ہمیشہ کے لیے بھٹک جاتا ہے۔ یہ سورہ صرف ایک دعا نہیں، بلکہ ایک ایسی روشنی ہے جو روح کی گہرائیوں میں اترتی ہے، انسان کے اندر ایک نیا شعور پیدا کرتی ہے اور اسے حقیقت کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر کوئی واقعی اس سورہ کو سمجھ لے، اس پر غور کرے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو وہ کامیابی کے اس راستے پر چل سکتا ہے جہاں اللہ کے نور کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وہ سورہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو اس سورہ کو اپنا لے اور اس پہ غور کرے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر چھپے ہوئے راز کو سمجھ لے، تو وہ شخص اپنی منزل پا لیتا ہے۔ یہ دراصل ایک کمیونیکیشن، ایک ڈائلاگ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی الفاتحہ کے حقدار ہیں؟ یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا ہم اپنی نماز میں سچائی کے ساتھ سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری روح اس کے مطالب کو سمجھتی ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے اور اس سورہ کو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس کی روح کو سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم جان چکے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یا ہم صرف زبانی تلاوت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ ہماری زندگی میں انقلاب لے آئے، تو ہمیں اسے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اپنانا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی کو اس روشنی سے منور کرنا ہوگا جو اس سورہ میں پنہاں ہے۔ یہ سورہ اللہ کا ایک راز ہے، ایک تحفہ ہے، ایک کنجی ہے جس سے حقیقت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کنجی صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ سچائی کے طلبگار بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ان راستوں سے محفوظ رکھے جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔